الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے ناظرین، آج ہم پھر حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیریز لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس نشست میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درسوں کا ایک خاکہ شاید آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حقوق ہم نے اب تک سیکھ لیے ہیں، جیسے پہلا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ دوسرا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی ہم پر واجب ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق کیا ہے جو ہم مسلمانوں پر، ہم امت محمدیہ پر عائد ہوتا ہے۔ تیسرا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ہے جو ہم امتیوں پر عائد ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، کیسی محبت؟ کیا ویسی ہی جیسے ماں باپ سے ہوتی ہے، جیسی بیوی اور بچوں سے ہوتی ہے؟ ویسی محبت جیسے ہماری تجارت اور ہمارے بزنس سے ہوتی ہے، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے کنبے قبیلے کے لوگوں سے ہماری محبت ہوتی ہے، ہمارے دوست اور احباب سے ہماری محبت ہوتی ہے؟ کیا ویسی ہی؟ یہ عقیدہ آئیے ہم سیکھ لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہونی چاہیے جو دنیا کی تمام چیزوں پر غالب ہو، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے بڑھ کر جس سے ہماری محبت ہونی چاہیے وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ عقیدہ ہم کو قرآن کریم نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ عقیدہ موجود ہے۔ آئیے ہم قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی ہو۔ سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں ہے، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ امتیوں کو بتا دیجئے ان کان آباؤکم کہ اگر آپ کے باپ دادا، و ابناؤکم اور آپ کے بیٹے پوتے، و اخوانکم اور آپ کے بھائی بند، و ازواجکم اور آپ کی بیویاں یا آپ کے شوہر اسپاؤسز، و عشیرتکم اور آپ کا کنبہ قبیلہ اور خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جسے آپ نے کمایا ہے، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت و بزنس جس کی کساد بازاری سے آپ ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونها اور وہ حویلیاں، وہ گھر اور بنگلوز جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ سب آپ کو اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، من اللہ ورسولہ اللہ سے زیادہ محبوب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائیں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم یعنی اپنا عذاب لے کر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی واضح ترین آیت ہے یہ، جس میں اللہ نے بتایا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اپنے مال، اسباب، جائیداد، پراپرٹی، بزنس، مکان، حویلی، بنگلوز، سب چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اپنے بھائی بند، اپنے کنبہ قبیلہ، اپنے بیوی بچے، اپنے بیٹے پوتے، ان تمام سے زیادہ ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہماری محبتوں کا مستحق اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہماری محبتیں اللہ کے رسول سے ویسی ہی ہیں جیسا قرآن کی آیت تقاضا کر رہی ہے، یا آج ہم اپنے والدین سے زیادہ پیار کرنے لگے، نبی سے زیادہ اپنے بیوی اور بچوں کو ہم نے ترجیح دے دیا نبی پر، ان سے زیادہ محبت کرنے لگے، ہمیں اپنی تجارت اور بزنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہو گئی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ محترم ناظرین، بتائیے کہ آج اگر گھر کی خاتون کہتی ہے، آپ کی بیوی کہتی ہے کہ جناب یہ داڑھی جچ نہیں رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں شیو کر لیتا ہوں، داڑھی ہماری غائب۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، محبت بیوی سے زیادہ ہے یا اللہ کے رسول سے؟ آج ایک ماں کہتی ہے کہ بیٹے آپ کا پائچہ ٹخنے سے اوپر ہے، اسے تو نیچا پہننا چاہیے، نیچے کر لو، اچھا نہیں لگتا ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے امی، کر لیتا ہوں، اور جو بھی ہمارے کپڑے سلائے جائیں گے وہ ٹخنے سے نیچے ہوں گے۔ ہمارے کپڑے ٹخنے سے نیچے چلے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ امی نے کہا، اس لیے کہ ابو نے کہا، اس لیے کہ کسی عزیز اور اقربا نے کہا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے، آپ کی سنتوں سے زیادہ محبت ہے، یا ہمیں اپنے کنبہ قبیلہ اور رشتہ دار والوں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تقاضا ہے، آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ جس طرح ہماری نمازیں نبی کی سنت کے مطابق ہوں، روزے ہم سنت کے مطابق ادا کریں، صدقات و خیرات ہم زکوٰۃ وغیرہ سنت رسول کے مطابق دیں، حج بیت اللہ کریں۔ ایسے ہی تقاضا ہے کہ ہمارے معاملات بھی سنت کے دائرے میں ہوں۔ لیکن کیا واقعی آج ہم اپنے شادی بیاہ اور ان گھریلو معاملات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ کرتے ہیں، یا اپنے کنبے قبیلے کی بات اور لاج رکھتے ہیں؟ فلاں ناراض نہ ہو جائیں، بارات نہ بلاؤں، نہ آنے دوں، کہیں فلاں فلاں رشتہ دار ہم سے غصہ نہ ہو جائیں، اگر باجے اور میوزک کا انتظام نہ کروں تو کہیں پڑوسی ہم سے خفا نہ ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک مسلمان آج پہنچا ہے اس ترقی یافتہ دنیا میں کہ نبی کی سنتیں تو دور، گناہوں کا مرتکب ہونے لگا ہے، صرف یہ کہہ کے کہ شادی ہے اس لیے ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں میرے بھائیو، اگر واقعی ہم نبی کے امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور یقیناً کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم انکار کرتے ہیں، ہم دار اسلام سے اپنے آپ کو خارج قرار پائیں گے، ہم سچے اور پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ لیکن بتائیے، کیا واقعی ہماری محبت ہمارے رسول سے ویسی ہے جیسی ہونی چاہیے، یا آج ہماری تجارت اور بزنس، ہمارے دکان و مکان، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے کنبہ قبیلہ، ہمارے دوست احباب یہ زیادہ پیارے ہو چکے ہیں؟ ہماری عملی زندگی میں یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے دیا، انہیں پریفرنس دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم نے کونے میں ڈال دی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ واقعہ وہ ہے کہ جب ایک صحابی نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں صرف میری جان کو چھوڑ کر، تو انہیں بھی کہا گیا کہ نہیں، آپ کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی اور امتی کی بات نہیں کرتا، یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور 6632 نمبر کی حدیث۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ کو پکڑ کر چلتا ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں صرف میری جان کو چھوڑ کر۔ اپنی جان کے بعد میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ اندازہ کیجئے، ظاہر سی بات ہے جان ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ یہی فطری جواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے کہا لا واللہ حتی اکون احب الیک من نفسک یا عمر، نہیں، اللہ کی قسم تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو جب تک میں تم کو تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یا سلام! ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے، صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر موقع پر جب کبھی کسی کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا ہوتا تھا جو نبی کی شان کے خلاف ہو، اپنی تلوار میان سے باہر کر لیتے تھے، اے اللہ کے رسول اجازت دو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھ کو سب سے زیادہ پیارے ہو صرف میری جان کو چھوڑ کر، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں واللہ اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ نہ مجھے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو۔ آج ہم اندازہ کر لیں عمر نے کیا کہا، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے یہیں پر رکتا ہوں، بیٹھے رہیے، کہیں مت جائیے، میں گیا اور بس آ گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، لیجئے میں دوبارہ حاضر ہوں، آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر، جب تک میں تم کو تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاتا تم مومن کامل نہیں ہو سکتے ہو۔ کیا جواب دیا عمر نے؟ عمر نے سوچا کہ معاملہ تو واقعی ایسا ہے، میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، اپنے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر۔ یہ نفس تو مجھے اپنی خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، یہ تو مجھے دنیا طلبی کی طرف مائل کرتا ہے، اور اللہ کا رسول، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں جنت کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اخروی فائدے کی بات بتاتے ہیں، جبکہ ہمارا نفس ہمارے لیے خواہشات کو مزین کر کے اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور ہم دنیاوی فائدے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ہمیں جنت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیم پر لانا چاہتے ہیں، اس لیے یقیناً وہ ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ بس تھوڑی ہی دیر میں جواب دیا اور فرمایا فواللہ الآن لأنت احب الی حتی من نفسی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیجئے آپ مجھ کو اب میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا میں آپ سے۔ الآن یا عمر، اے عمر ہم مکمل مومن ہو گئے ہو، اب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ماجرا صحابی رسول کا ہے۔ میرے مومن بھائیوں، میری مومنہ بہنوں، ذرا اندازہ کرو، کیا واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کر رہے ہیں؟ یا ہم اپنے بال بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ یا ہم اپنے رشتہ دار و کنبے قبیلوں کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ یا ہم اپنے ماں باپ کا کہا زیادہ مانتے ہیں، حالانکہ نبی کے خلاف، سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف وہ ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں؟ بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ یہاں ہماری محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، یا ہمیں ہماری ان تجارت اور بزنس کی چیزوں سے، ہماری ان کنبے قبیلے والوں سے، ہمارے عزیز اور اقربا سے، ہماری ماں اور باپ سے، ہمارے بیٹے اور پوتوں سے، کس سے ہماری محبت زیادہ ہے؟ ہمیں جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے،
اگر ایسا ہے کہ لوگوں کے کہیں پر ہم سنتیں چھوڑتے ہیں، سنتوں کو متروک کر دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے۔ سنتوں سے روگردانی کرنے والوں کو بسا اوقات اسی دنیا میں سزائیں ملی ہیں اور آخرت میں سزا طے ہے۔ نبی سے دور جا کر، نبی کی سنتوں سے منہ پھیر کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہوا اور اسے سرخروئی نہیں مل سکتی۔ ہماری محبت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دی ہے، بڑے کھلے لفظوں میں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب وجوب محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الایمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے۔ اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں اس کو، اس کے والدین، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے وہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم کو اپنا جائزہ لینے، اپنا محاسبہ کرنے، اور آج ہماری محبتیں کن سے زیادہ ہیں، ہمیں جائزہ لیتے ہوئے اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ نبی پر دوسروں کو ہم ترجیح دینے لگے ہیں اور آج ہم نبی کے علاوہ کسی اور کی ماننے لگے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور جہاں بھی اس طرح کا خلا نظر آئے، اس طرح کی کمی اور کوتاہی نظر آئے، میرے بھائیو ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی شیطانی وسوسے ہم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے دنیا کی چیزوں سے، چاہے وہ مال و اسباب ہوں، جائیداد ہوں، پراپرٹی ہو، بزنس ہو، کنبہ قبیلہ ہو، ہمارے بنگلوز اور فلیٹس ہوں، ہمارے گاڑی اور گھوڑے ہوں، ہمارے نوکر اور چاکر ہوں، کوئی بھی ہو، اگر ہماری محبتیں ان سے زیادہ ہو گئی ہیں تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم ہوش و حواس کھو رہے ہوں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، ہماری سانس رک جائے، ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اگر واقعی ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اللہ کے بعد دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے، ویسے ہی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت کرتے تھے۔ آئیے ہم ایک واقعہ آپ کو بتائیں۔ یہ واقعہ کسی اور کا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خفیہ طور سے اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو تقریباً 38 یا 39 ہستیاں حلقہ بگوش اسلام ہو چکی۔ بعض روایات میں 38 کے لفظ ہیں، بعض میں 39 کے۔ ایسے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمنا ظاہر کی کہ اب ہمیں کھل کر آنا چاہیے، توحید کی دعوت ہمیں کھل کر لوگوں کو دینا چاہیے، ببانگ دہل ہمیں اعلان توحید کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور کہا اِنَّ قلیل یا ابا بکر، ہم ابھی تھوڑے ہیں، ابھی صبر کرو۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں چلنا چاہیے، ہمیں خانہ کعبہ کے احاطے میں لوگوں کو توحید کی دعوت دینی چاہیے کھلے طور سے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار پر پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں گئے، خانہ کعبہ میں، اور اس کے سائے میں کھڑے ہو کر تمام وہ سرداران جو وہاں جمع تھے کفار قریش، ان کو آپ نے توحید کی دعوت دی، توحید سمجھائی، اس کا پیغام ان تک پہنچایا، اور لات و حبل، عزیٰ اور منات کی بے بسی ظاہر فرمائی۔ اصل حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہی ہے جو ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے، ہمیں اسی کے سامنے جھکنا، اسی کو سجدے اور رکوع کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں سرداران قریش کے سامنے رکھیں۔ کیا ہوا؟ لوگ پل پڑے، غصے اور غضب میں آ گئے اور تلملاتے ہوئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ ہر طرف سے مار کی بوچھار ہو گئی، لوگوں نے اس قدر مارا، اس قدر پیٹا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ ایسے میں جب وہ بے ہوش ہو گئے
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا، قبیلے بنو تیم کو، تو وہ آئے، میدان میں کود پڑے اور انہوں نے سرداران قریش کو ٹھکانے لگا دیا۔ اپنے ساتھی، اپنے قبیلے کے فرد معزز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے گئے، بے ہوشی کی حالت میں لے گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ، ان کی والدہ ام الخیر پریشان ہے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر، کیا ہوا، کیوں لوگوں نے ہمارے بیٹے کی پٹائی کی؟ بہرحال حالت اس قدر نازک تھی کہ قبیلے بنو تیم کے لوگوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا کہ اگر ہمارے اس معزز ترین انسان کو، اس شخص کو، اس ذات کو اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو پھر آپ لوگوں کی خیر نہیں ہوگی، ہم بدلہ لیں گے، ہم بدلہ لیں گے ضرور آپ سے۔ بہرحال انتظار کے بعد جبکہ ان کے ابو قحافہ، ان کی والدہ ام الخیر اپنے بیٹے پر چھینٹا مار رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں اور حسرت و افسوس کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی، ہوش میں آ گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ امی نے کہا کہ بیٹے کچھ کھا لو، کچھ پی لو، آپ اس قدر چوٹ کھائے ہوئے ہو، اتنے دیر سے آپ بے ہوش ہو، ابھی ہوش آیا ہے، کچھ کھا پی لو۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امی مجھے بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ امی ام الخیر ان کی جواب دیتی ہیں ما لی علم بصاحبک، ہمیں آپ کے ساتھی کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ اصل میں ابھی تک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الخیر کو اسلام نہیں ملا تھا، وہ کہتی مجھے نہیں معلوم ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا ذرا فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ، شاید وہ آپ کو کچھ بتائیں۔ ام الخیر چل کر کے آتی ہیں فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھتی ہیں کہ میرے بیٹے ابوبکر پوچھ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ کا کیا حال ہے، وہ کہاں پہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی جگہ تو نہیں بتاتی ہیں کیونکہ انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہیں معاملہ ان کے خلاف نہ ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیے ہم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ فاطمہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آتی ہیں اور ان کی حالت دیکھ کر ان کے قریب جا کر بتاتی ہیں کہ ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے، ہوا سالم صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جب مل جاتی ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سکون ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر لوں اور آپ کو دیکھ نہ لوں۔ اللہ اکبر۔ جب شام ہوتی ہے، تھوڑی سی تاریکی چھانے لگتی ہے، تو ایسے میں آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ کے ساتھ اپنے بیٹے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتی ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر جاتے ہیں اپنی والدہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل و صورت دیکھ کر ان پر آ پڑتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایک زمانے سے یہ تمنا اپنے دل میں لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ میری والدہ ام الخیر کو راہ ہدایت نصیب فرمائے، یہ میری ماں ہیں، یہ ام الخیر آج آپ کے پاس آئی ہیں، اللہ کے رسول آپ ان کے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ انہیں مشرب اسلام کر دے اور انہیں بھی جنت مل جائے، اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور ام الخیر کو اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیاں بتلاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے اور سمجھانے سے اسلام ان کے دل میں اتر جاتا ہے اور وہ اسی وقت مسلمان ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے والدین بھی مسلمان اور جو خود بھی مسلمان اور مومن تھے، اور اس طرح وہ گویا اپنے لیے اسے باعث فخر سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے والدین سب کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ یہ ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ سے محبت تمام طریقے کی، آپ کو مارا گیا، کچلا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن ہوش آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ کیسے ہیں ذرا بتاؤ، آپ کی حالت کیسی ہے بتاؤ، آپ کہاں پر ہیں ذرا بتاؤ۔ جب تک دیکھ نہیں لیتے ہیں کھانا پینا نہیں کھاتے۔ کیا ایسی ہی محبت ہمارے دلوں میں بھی ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں یقیناً، اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ اگر نہیں تو اب بھی وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، شعور دیا ہے، ہوش و حواس دیے ہیں، ہمیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پڑھ کر آپ کی سنتوں سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، آپ کی سنتوں کے لیے مر مٹنے والا بنائے، اور اسی کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ناظرین، وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم اجازت چاہیں گے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آج آپ نے یہ حلقہ سنا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ حاضر ہوں گے اور ہماری ملاقات آپ سے ہوگی۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔